بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ سے ایک صاحب احمد فواد کی طرف سے سوال آیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں آج کل یو کے میں ہوں، یہاں اس مرتبہ بھی 2 عیدیں کر رہے ہیں، تو میں کون سی عید پر جاؤں؟ ایک عید 28 کو کر رہے ہیں اور دوسری 29 کو۔ جب میں نے 28 اور 29 کا سنا تو میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ ایک عید سعودیہ والوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، ایک سعودیہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سعودیہ کے ساتھ 28 کو کریں گے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چاند تو نظر نہیں آیا، 29 کو ہی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میں جس مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں اس میں 28 کو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کے جو محلے کی مسجد ہے جو آپ کو قریب پڑتی ہے، ان کی طرف سے جو عید کا اعلان ہوتا ہے، آپ اسی میں جا کر، اسی مسجد میں جا کر عید کی نماز ادا کریں گے۔ اگرچہ وہ 28 کا اعلان کریں یا 29 کا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شرعی ضابطہ ہے، الامام ضامن لکا، امام جو ہوتا ہے وہ تمہاری نمازوں کا وہ ضامن ہوتا ہے۔ ایک شرعی ضابطہ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اصول کی طرف۔ ایک اصول سمجھتے ہیں ہم۔ سعودیہ، برطانیہ اور پاکستان، ہم 3 ممالک کو لے لیتے ہیں۔ اب فرض کیا سعودیہ میں دن کے 12 بج رہے ہیں، تو اس وقت یو کے، برطانیہ کے اندر دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں، جس وقت سعودیہ میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت دن کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، جس وقت سعودیہ میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیں مغرب کی طرف، برطانیہ، ادھر دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ اب میں جو بات سمجھانے والا ہوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب پاکستان سے برطانیہ 4 گھنٹوں کا فرق ہے۔ پاکستان برطانیہ سے 4 گھنٹے وقت کے لحاظ سے آگے ہے، جبکہ برطانیہ 4 گھنٹے وقت کے لحاظ سے پاکستان سے پیچھے ہے۔ کیونکہ جب پاکستان میں 2 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت برطانیہ کے اندر دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں، اور سعودیہ اور پاکستان میں وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹوں کا فرق ہے۔ پاکستان سعودی عرب سے 2 گھنٹے آگے ہے، جبکہ سعودی عرب پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ جب یہاں پاکستان میں 2 بج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سعودی عرب میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، جب پاکستان میں دن کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں جو اصل مقصود تھا آپ کو بات سمجھانا۔ اصل میں جو علاقے مغرب کی طرف ہوتے ہیں، اب جو برطانیہ ہے یہ سعودی عرب سے 2 گھنٹے وقت کے لحاظ سے پیچھے ہے۔ جو وقت کے لحاظ سے پیچھے ہوتا ہے
बनिस्बत दूसरे मुल्क के मगरब की जानिब होता है। अगर पाकिस्तान में चाँद नज़र आता है तो यकीनी बात है कि उस दिन सऊदी अरब में भी ईद होगी। लेकिन अगर सऊदी अरब में पहले चाँद नज़र आ जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी उस दिन ईद हो। अब अगर सऊदी अरब में चाँद नज़र आ जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उस दिन पाकिस्तान के अंदर भी चाँद नज़र आए। क्यों? इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान 2 घंटे सऊदी अरब से आगे है। वो वक्त पाकिस्तान का गुज़र चुका होता है जब जिस वक़्त सऊदी अरब वाले चाँद देख रहे होते हैं। एक तो ये वजह है। अब दूसरी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी वजह ये है कि सऊदी अरब मगरब की जानिब है, लिहाजा जब वो मगरब की जानिब हुआ उधर पहले चाँद नज़र आ गया, जबकि वो वक्त के लिहाज से पीछे है। अगर उधर पहले चाँद नज़र आ गया तो ये लाजमी बात है उस दिन बरतानिया के अंदर भी चाँद नज़र आएगा। अगर पाकिस्तान में चाँद नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ में है, वक्त के लिहाज से सऊदी अरब से 2 घंटे आगे है, तो ये ज़रूरी है कि उस दिन सऊदी अरब में भी चाँद नज़र आएगा। अब बात को समझने की तरफ आते हैं कि जब सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया है, जबकि बरतानिया सऊदी अरब से 2 घंटे पीछे है, यानी सऊदी अरब से ज़्यादा वो बरतानिया मगरब की जानिब है, तो ये ज़रूरी है, लाजमी बात है कि बरतानिया में भी उस दिन चाँद नज़र आएगा। लिहाजा अब जवाब क्या हुआ? उसूली लिहाज से भी बरतानिया में जो ईद बन रही है वो 28 को बन रही है, क्योंकि जब सऊदीया में चाँद नज़र आ रहा है जो कि बरतानिया से मशरिक़ की जानिब है सऊदी अरब, वक्त के लिहाज से सऊदी अरब बरतानिया से 2 घंटे आगे है, तो जब बरतानिया से सूरज गुरूब होगा तो उस वक़्त लाजमी बात है कि बरतानिया में भी चाँद नज़र आ जाएगा। लिहाजा आपकी मस्जिद वालों का 28 को ऐलान करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मदारिस में तलबा को एक किताब पढ़ाई जाती है फल्कियात जिसका नाम है, उसमें तलबा को जो दर्स निज़ामी कर रहे होते हैं उनको इन चीज़ों का माहिर बनाया जाता है, जिनके लिए इन तलबा के लिए मसाइल के हल करने में बहुत आसानी पैदा हो जाती है। अब उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी सी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब से 2 घंटे आगे है और सऊदी अरब बरतानिया से 2 घंटे आगे है। जो मुल्क वक्त के लिहाज से आगे होता है, अगर उसमें चाँद नज़र आता है तो 2 घंटे पीछे वाले में, जो 2 घंटे वक्त के लिहाज से पीछे होता है,
وہ گویا کہ مغرب کی جانب ہوتا ہے، اس میں لازمی بات ہے کہ چاند نظر آئے، اس سے اگلے دن یکم شمار ہو۔ تو جب یہی وجہ ہے کہ ہم سعودیہ والوں کا انتظار کرتے ہیں، کیا ان کو چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ ہمارا وقت پاکستان کا گزر چکا ہوتا ہے، ہم وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے سعودی عرب سے آگے ہیں، ہمارا وقت گزر چکا ہوتا ہے چاند دیکھنے کا، اب باری آتی ہے سعودی عرب کی، اس وجہ سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ادھر چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔